صلی علی صلی علی صلی علی محمد۔ میرے پیارے نوجوانوں، آج ہماری ہی کوتاہی ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر سے دین اٹھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے عورتوں کے اندر سے دین دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی بلکہ ٹی وی کے پروگراموں کی آوازیں آتی ہیں۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایک عورت کا بڑا ہی عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطار کی تیاری کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری کی تیاری کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دیا، اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چنانچہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کرو۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات نہیں سنی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہوں تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ کمرے کے اندر گئی اور اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطار کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ کھول لے، افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو پریشانی ہوئی کیونکہ ماں کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی، اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اب ماں اور گھبرا گئی، اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ ماں رونے لگی۔ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے آواز دی اور دستک دی مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندے منہ زمین پر پڑی ہے اور انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہیں اٹھ سکی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے وہ جنازہ اٹھ گیا۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ قبرستان لے جانے لگے، آگے ٹی وی پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب تو ٹی وی اٹھا لو، واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندوں عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار اس لڑکی کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ وہیں اس کو دفن کرنا پڑا۔ الیاذ باللہ۔ اب آپ سوچئے میرے نوجوانوں، اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا۔
کیا حشر ہوا ہوگا، کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری ہی نالائقی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تمام دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ تو لڑکی کا واقعہ تھا، چلیے اب آپ کو ایک مرد کا واقعہ سناتا ہوں۔